السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ کیسے انہوں نے ایک لکڑہاری کی مشکل آسان کی۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا، لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا کلیجی کھانے کو دل چاہا لیکن عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ شاید اس دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی، میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا، یہ میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ مجھے عورت جی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ کل میرے لیے کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ایک ماسک خرید لائیں۔ جی کہاں سے؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا جان آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن لکڑیاں جمع کر کے بیچ کر آؤں گا، تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر دیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھا اور دوسرے دن جب جنگل گیا تو دیکھا جو جمع کی لکڑیاں تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ علماء میں عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، سلوات اور زمین سے چنگ سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا اس میں آیا تو دیکھا کہ وہ انگریزی کس ہاتھ میں ہے۔ اس نے جب وہ جیب میں ڈالے اور گھر چلایا، آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہوئی ہے تو وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آئیں۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی ضرور لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ لڑکی نے کہا بابا جان اندر آئیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دیے، لو بیٹا سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں بند کر دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے گھر میں ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ اس نے اس پر چادر ڈال دی اور ایک ہیرا لے کر جواہری کے پاس گیا اور کہا یہ ہیرا کو خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جواہری بیش قیمت ہیرا دے کر حیران رہ گیا۔ لکڑہار سے کہا گھر سے بوریا لے کر آؤ، جس قدر بوریا اٹھائی جائے لے کر آؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ جس قدر بوریا اٹھائے گی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک شاندار محل بنایا جہاں وہ آرام و عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے یہ کہنے لگا مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دن کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی۔ یکا یک شور ہوا کہ ہم آپ کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کے لیے تشریف لا رہی ہے۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا یہ ہار تم سے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا ہار تم نے چرایا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کوئی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بہت غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے، ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔
इधर जब लकड़हारा हज के लिए गया, रास्ते में डाकू ने उसे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज की लौट कर आया, आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहल खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, चोरी तो उन्होंने तब भी नहीं की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह को किसी तरह यकीन ना आया। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैसे रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर ले, क्योंकि ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा, मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाती रही। उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये उसी कोताही की सजा है। गर्ज के वो तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलिम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं, तुम नजर देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नज़ुल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नजर देने के पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। उसने कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उसने कहा, बुढ़ा कैद भी हो गया, अभी शरीनी खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ जवान लड़का मर गया है, तो वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से सामने से गुजरा तो लकड़हारे ने वही सवार किया, 5 पैसे की शरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था वो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चनाचा उसे शरीनी लाकर दे दी। उस बार मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। उस लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा, तुम इतने अफसरदा क्यों हो। उसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है, आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनियाँ उसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके मुंह में डाल देना। चनाचा उसने वैसा ही किया। जूं ही पानी का कतरा लड़के के हल्क में उतरा, वो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। उसने लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतारकर उस लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। परवरदिगार आलम बातोफैल अपने हबीब मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक और ख़ुसूसन हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दो जहाँ जिस तरह इस लकड़हारे की मुश्किल हल फरमाया है, इस तरह तमाम मोमिनीन